السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و معزز بھائی اور بہنوں اور دوستوں اور پیارے بچوں، آپ سبھی کو میں دل کی گہرائیوں سے 15 اگست کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج میری تقریر کا عنوان جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار۔ صیاد نے کس ہوشیاری سے ایک رنگین فندہ ڈالا ہے، ہر شخص یہی کہہ کر خوش ہے اب کوئی اسیر دام نہیں۔ معزز سامعین، جنگ آزادی کی سالہ سال کی محنت اور لاکھوں جانوں کی قربانیوں کے بعد ہمارا ملک ہندوستان ظالم انگریزوں کے چنگل سے نجات پذیر ہوا۔ ہم ہندوستانی ہر برس 15 اگست کو یوم آزادی کے طور پر مناتے ہیں۔ آزادی کے بعد 26 جنوری کو ہندوستان کا جمہوری نظام بنا اور ہندوستان کی آزادی کو خدا کی نعمت سمجھ کر ہر انسان کو اس کا حق دیے جانے کے قوانین بنائے گئے۔ اب ہر ہندوستانی کو آزادی کی سانس لینا نصیب ہو چکی تھی۔ اب ہر ہندوستانی کے لیے برابر کے حقوق تھے۔ اب کالے گورے کا بھید ختم ہو چکا تھا۔ اب ذات پات کی باتیں کم ہی رہ گئی تھیں، اور یہ سب اس لیے تھا کہ ہندوستان والوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگا دی تھی۔ کئی دہائیوں تک اپنے خون کو پسینے کی طرح بہانے کے بعد، ہزاروں لاکھوں ستم سہنے کے بعد، لاکھوں افراد کی قربانیوں کے بعد اس ملک کی ناؤ نے آزادی کے ساحل پر قدم رکھا تھا۔ اسی آزادی کی صدا بلند کرنے کے عوض میں ہزاروں علماء کی گردنوں کو کاٹ کر درختوں پر لٹکایا گیا تھا۔ اسی آزادی کو دیکھنے کے لیے ہزاروں ماؤں نے اپنے لاڈلوں کی جدائی برداشت کی تھی۔ اسی آزادی کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے بے شمار سہاگوں نے اپنے سہاگ کو اجڑتا ہوا دیکھا تھا۔ اسی آزادی کی خاطر ہزاروں جوان اپنے سر پر کفن باندھ کر نکل پڑے تھے اور اپنی جان آزادی ہند کے لیے وقف کر دی تھی۔ اسی آزادی کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں بچوں کو یتیمی کا غم اٹھانا پڑا تھا۔ جب انگریز کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند ہوا اور انگریزوں نے باغیوں کو تڑپا تڑپا کر مارنے کی مہم شروع کی، تو ہمارے علماء جان ہتھیلی پر رکھ کر سب سے پہلے میدان کارزار میں آئے اور ہزاروں نے جام شہادت نوش کیا۔ اس وقت ہندوستان کے تمام مذاہب والے انگریزوں کے خلاف متفق ہو گئے تھے۔ ہندو، سکھ اور مسلمانوں نے مل کر انگریزوں کے خلاف تن من دھن کی بازی لگا دی تھی۔ اس ملک کی آزادی میں جہاں ہندو بھائیوں کی بے شمار جانیں قربان ہوئیں، بے شمار سکھوں کو تختہ دار پر لٹکایا گیا، وہیں سب سے زیادہ علماء اسلام نے اپنی گردنیں کٹا کر شہادت کا درجہ حاصل کیا۔ ہاں، علماء اسلام کی قربانی اس ملک کے نام نہ آتی تو شاید یہ ملک کبھی غلامی کی زنجیر سے نہیں نکل پاتا۔ خود انگریزوں نے ہمارے علماء کی شہادت کو نوٹ کیا ہے۔ انگریز تاریخ نویس مسٹر ٹامسن کی لکھی ہوئی داستان پڑھو تو تمہیں معلوم پڑے گا کہ ہمارے علماء کی کیا قربانیاں ہیں۔ مولانا حسین احمد مدنی، مولانا عبید اللہ سندھی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، فتح محمد علی، ٹیپو سلطان، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، نواب سراج الدولہ اور سید احمد شہید، علامہ ابو المحاسن وہ مجاہدین آزادی ہیں کہ دنیا چاہ کر بھی تاریخ ہند سے ان کے نام کو نہیں مٹا سکتی۔
सकती। इनके अलावा में शुमार उलमा ने आज़ादी हिंद के लिए अपनी जानों की बाजी लगाई, तब जाकर ये आज़ाद हुआ और यहाँ के बसने वाले इंसानों को चैन की सांस लेना और राहत की जिंदगी बसर करना मयस्सर हुआ। किसी शायर ने क्या खूब कहा, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है जमाने में नामे आज़ादी। मुअज़्ज़ज़ सामईन, लेकिन आज हम लोग इस आज़ादी की कद्र करना भूल गए। आज हम आज़ादी और जमहूरियत के तकाज़ों को अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। अपने इत्तेहाद को खत्म करके इंसानियत की बुलंद इमारत पर जात पात का बुलडोजर चला रहे हैं। काले गोरे में तफरीक करके, मजहब के नाम पर झगड़ा करके, सियासत के नाम पर गुंडागर्दी करके, एक आम आदमी का जीना दुश्वार करके हम आज क्या कर रहे हैं। इन सब बातों से जहां हम मुजाहिदीन आज़ादी की मेहनतों पर आज पानी फेर रहे हैं, वहीं आने वाले वक्त में मुल्क के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन, यकीनी तौर पर हमको जिद्दोजहद आज़ादी का जश्न पूरे जोश व खरोश के साथ मनाना चाहिए, क्योंकि हमने एक तवील और सब्र आज़मा जिद्दोजहद के बाद और कई तरह की कुर्बानियाँ पेश करने के बाद ये आज़ादी हासिल की है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अब इस शेर से मैं रुखसत चाहूँगा। ऐ खाक वतन, अब तू वफ़ाओं का सिला दे, ऐ खाक वतन, अब तू वफ़ाओं का सिला दे, मैं टूटती सांसों की फसीलों पे खड़ा हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।